آج کے ویڈیو کے ساتھ شیخ بلال خیر ایڈوکیٹ حاضر ہے جی ناظرین۔ آج کی جو صورتحال ہے جو پاک بھارت کشیدگی ہے، آج میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں کل رات سے جو کشیدہ صورتحال ہے، جو کریٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے، اور جو آپریشن ایک شروع ہوا ہے جو انڈیا کی طرف سے پہل کی گئی پہلگام واقعہ جو 22 اپریل کو ہوا تھا، اس کے نتیجے میں آفٹر 15 days جس کو انہوں نے نام دیا آپریشن سندور۔ تو آپریشن سندور کی تو ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ ایک چٹکی سندور کی قیمت تم کیا جانا مودی بابو۔ تو یہ ایک مذاق ہی لگتا ہے کہ انہوں نے سندور نام جو ہے وہ کیوں چنا۔ ان کے اپنے جو ٹی وی چینلز ہیں اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے، اور اسپیشلی وہاں کا جو پنجاب ہے، وہاں کی جو سکھ کمیونٹی ہے، وہ ان کا بہت زیادہ مذاق بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ تو آئیے اب آپ کو اس کی ایک جو ٹوٹل سم اینڈ سبسٹینس ہے وہ بتاتا ہوں۔ کل رات سے 1:05 پہ کل رات جو ہے 5 جو میزائل 5 ڈفرینٹ جگہ پہ 6 جگہ پہ جو ہے وہ میزائل ڈالے گئے پاکستان میں، اور اس میں ایک ہمارے یہ قریب ہمارا ڈسٹرکٹ شیخ پورہ میں، چونکہ ہم بھی شیخ پورہ میں رہنے والے ہیں، تو یہاں پہ ننگل سادہ گاؤں ہے مرید کے میں، بیسیکلی وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی جماعت الدعوہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہاں پہ ایک مسجد تھی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا، وہاں پہ 3 لوگوں کو شہید کیا، ہماری سویلینس کو۔ اور اس کے بعد پھر بہاولپور میں، احمد پور شرکیہ میں، مسجد عباس اور کوٹلی میں وہاں پہ، اور مظفر آباد میں لوگوں کو شہید کیا گیا 16 لوگوں کو۔ پھر اس میں ہمارے جو بچے تھے، ایک لیفٹیننٹ کرنل کا بیٹا ارتضیٰ عباس جو ایک پھول جیسا تھا، اور ایک بچہ جو مظفر آباد میں بہت ہی چھوٹا، اور 16 سال کے 2 بہن بھائی، ان کو شہید کیا۔ انڈیا نے جو اپنی اصل صورت تھی وہ دکھائی کہ ہم جو ہیں وہ اسرائیل کی طرح جو انوسنٹ لوگ ہیں، سویلینس ہیں، انہی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آمنے سامنے جو ہے وہ فائٹ کر سکیں، اور ہم رات کے اندھیرے میں ہی ایسے کرتے ہیں۔ پھر ودن 30 منٹس جو اگلے 30 منٹس تھے وہ بہت اہم تھے۔ پاکستان نے چونکہ انٹرنیشنل جو لا ہے اس کا آرٹیکل 51 کے تحت اپنا جو رائٹ ٹو ڈیفینس تھا وہ یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے فوری طور پر جو ہے ان کے اوپر ٹارگٹ کیا، انہیں لاک کیا۔ ان کے رافیل جو تھے جن پہ ان کو بہت ناز تھا کہ یہ ہمارے رافیل طیارے ہم نے فرانس سے خریدے ہیں، انہوں نے 2016 میں وہ رافیل طیارے خریدے تھے۔ 2019 میں مودی کو یاد ہے آپ کو، جب ہم نے ابھینندن کو یہاں پہ چائے بنا کے بھیجا تھا، پلا کے، دیٹ واز فینٹیسٹک، یاد ہوگا آپ کو، انڈیا کو شاید یاد نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم پاکستان کو جو دول چڑھا دیتے۔ تو اب تو رافیل تھے آپ کے پاس، اور جس میں سے ہم نے 3 رافیل جو تھے وہ آپ کے شٹ ڈاؤن کر دیے، اور ایک MiG-29 اور ایک Su-30 جو ہے ہم آپ کا، اور جس کی آلموسٹ ٹوٹل اماؤنٹ جو 300 ارب بنتی ہے، $956 آف ملینس جو ہے وہ آپ کی رقم ہم نے بہت ہی سمجھ لیں اسی بعد میں۔ اور سارا دن رات سے لے کر سارا دن آج ہم نے آپ کے جو ڈفرینٹ چیک پوسٹیں تھی، آپ کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو اڑا دیا ہم نے صرف آپ کے فوجی جوانوں کو، جو آپ کے سینا تھے جس پہ بڑا ناز تھا آپ کو، ہم نے صرف اور صرف انہیں ٹارگٹ بنایا اور انہیں مارا، جو دم دبا کر بھاگ گئے۔ اور 2 جگہ پہ وادی لیپا میں آج شام، اور صبح جو ہے آپ نے وہاں پہ LOC پر آپ نے وائٹ جھنڈا لہرا دیا اور بھیک مانگتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہمیں نہ مارو، ہماری جان چھوڑ دو، ہم جو ہے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، آپ کا پاکستان کا وہ کر دیں گے، اور جو آپ اس کی آڑ میں سارا دن اور ساری دنیا کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے، ٹیررسٹ کو پناہ دیتا ہے، جبکہ آپ خود TTP کو اور جو کالعدم تنظیمیں ہیں، BLA ہے جس طرح، اور ان لوگوں کو آپ فنڈنگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ آپ اٹیکس کرواتے ہیں، آپ ٹیررزم ایکٹیویٹیز آپ کرواتے ہیں۔ اور آپ نے پہلگام واقعہ جو کیا وہ بھی واضح تھا کہ وہ منہ بولتا ثبوت ہے ایک جھوٹ کا، جو ڈرامہ آپ نے دکھایا، اور پاکستان 15 دن سے آپ کو کہہ رہا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے وہ بول رہا ہے کہ بھائی آئیں ہم آپ کو، ہمیں ثبوت دیں، ہم جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کریں گے اگر ہمیں ہمارے خلاف ثبوت دے دیں، جو کہ آپ نہیں دے سکے۔ اور جب آپ نے ہم پہ حملہ کیا
اور اپنے 78 جو ہیں آپ نے اپنے طیارے اڑائے، اور اس کے جواب میں ہمارے صرف 44 جو جس میں سارے کے سارے جو ہے F-17 ہم نے اڑائے، اور انہوں نے آپ کو جو F-17 میں سے ہم نے صرف 5 وہ لاک کیے، اور ان کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جس نے ہمارے سویلینس کو مارا۔ اگر ہم چاہتے تو آپ کے 5 سے 10 اور لاک کر دیے تھے، ان کو بھی مار سکتے تھے۔ تو جو ہے یہ بھارتی میڈیا کے لیے اور بھارتی اسپیشلی مودی پرائم منسٹر کے لیے اور بھارتی سینا کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اب آپ کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کوئی فلسطین نہیں ہے، کوئی عراق، شام، ایران نہیں ہے کہ جو آپ سے ڈرے گا اور جو ایسا کر دے گا۔ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، وقت آنے پہ وہ نیوکلیئر کا استعمال بھی کر سکتا ہے، جو کہ ایکچولی ابھی تو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کر بھی سکتا ہے۔ ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، ہمیں اپنی پاک فوج پہ بہت ناز ہے۔ ہماری جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سارا دن تناؤ میں اور غصے میں تھے کہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لوگ جو ہے وہ اپنے ساز و سامان لے کر باہر آ گئے ہیں، اور آج کی رات بھی جس طرح 8 کی رات جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ 7 مئی کی رات تو آپ کو ساری زندگی کے لیے یاد رہے گی، جو آپ کے اوپر بہت بھاری جو ہے وہ رہی ہے۔ اور لاسٹ پہ میں اس ویڈیو کے آخر پہ ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، ایک ریکویسٹ ہے میری ان لوگوں سے جو پاکستان میں بیٹھ کے بھی شرط پسند عناصر ہیں، جو انڈیا کو پرلوک کر رہے ہیں، ان کو طول دے رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ دہشت گردی پھیلائیں، اور بجائے اپنی پاک فوج اور اپنے جو لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں دیتا، بہتر یہی ہوگا کہ میں نام نہ لوں، چونکہ ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیوں شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح نہ تو پاک فوج کو کوئی نقصان ہے، نہ ہی کوئی یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے فی الحال اس کو کوئی نقصان ہے۔ اور دا لاسٹ ون از دیٹ کہ ابھی ہم نے صرف ڈیفینس کیا ہے، اور آج رات ہماری ہے انشاءاللہ۔ آج 8 مئی کی رات آپ کو یاد رہے گی، پاکستان کی باری ہے، پاکستان حملہ کرے گا آپ پہ، اور پاکستان جو ہے وہ آپ کا علاج کر دے گا۔ تو اسی چیز کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔